السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں سوال ہے کہ کیا نعت سننا جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ مطلقاً نہ اس کو جائز کہا جا سکتا ہے نہ ناجائز کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہوگا اولاً کہ وہ اس کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ کہیں اس کے اندر غلو تو نبی کی شان میں نہیں، عام طور سے نعت گو شعراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ عام طور سے شعراء جو ہے غلو کرتے ہیں نعت میں، کہ جو ہے شرک کے حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کی صفات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاعری کے ذام میں جو ہے ثابت کر دیتے ہیں، تو اس کا سننا پھر ایسی صورت میں جائز نہ ہو۔ تو پہلی چیزیں دیکھنا ہے کیا مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ میوزک تو نہیں ہے۔ اگر میوزک ہے اس کے ساتھ تب بھی جائز نہ ہوگا، اور اسی طریقے سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو لے اختیار کی گئی ہے، کہیں گانے کی لے تو نہیں ہے۔ تو اگر گانے کی لے نہیں ہے، گانے کی طرح نہیں اس کو پڑھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر میوزک کا نہیں ہے، اور اس کے اندر غلو نہیں ہے، نبی کی شان میں غلو نہیں کیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں سننا جائز ہوگا۔ جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، اور عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے نعت پڑھا کرتے تھے، جو شاعری کرتے تھے، تو اس کا سننا جائز ہے، اس کا سننا جائز ہوگا۔ لیکن اگر یہ تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہے، گانے کی طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یا اس کے اندر میوزک کا اہتمام کیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر نبی کی شان میں غلو کیا گیا ہے، تو پھر اس کا سننا جائز نہ ہوگا۔ جیسے آج کل عام طور سے ہوتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، جو ہے، اور اس طرح کی جو ہے اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے میں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، تو یہ سراپا شرک ہے، اور ایسی شاعری کو نعت کہنا ہی غلط ہے۔ تو جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ بڑا ہی نازک مقام ہوتا ہے، نعت گوئی جو ہے بڑا نازک مقام، یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ عقیدے کی پختگی ضرور چاہیے، اچھے شعراء اس میں پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے نعت یا شاعری جو ہے بڑا مشکل فن ہے، اور عام طور سے اس میں لوگ غلو کرتے ہیں، اس لیے ہر نعت ہم نہیں سن سکتے۔ اس کے پہلے اس کو پڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر غلو تو نہیں ہے، کہیں توحید پر مار تو نہیں پڑ رہی ہے، کہیں شرک کے دائرے میں تو ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، سب سے پہلی چیز۔ اگر اس سے پاک ہے تو پھر دیکھنا ہے اس کے اندر میوزک تو نہیں ہے، اگر میوزک ہے تو پھر بھی اس کا سننا جائز نہیں۔ یا اسی طرح سے وہ گویے کے طرز پر، گویوں کی طرز پر تو نہیں پڑ رہا، جیسے آج کل عام طور سے ہوتا ہے ہمارے بر صغیر میں، خاص طور سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، جو راگ راگنی جب تک نہ ہو تو شاعری نہیں ہوتی۔ تو اگر گانے کی لے ہے، گانے کی راگ راگنی ہے، تو پھر اس کا سننا صحیح نہیں، کیونکہ اس میں فتنہ ہے، پھر اس میں بھی فتنہ ہے، میوزک میں بھی فتنہ ہے، راگ راگنی میں بھی فتنہ ہے، تو جو ہے اسی صورت میں اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر ان تینوں چیزوں سے پاک ہے جو ہے نعت گوئی، تو پھر اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا کہنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔